اتترکون فیما ہاہنا آمنین۔ پھر اپنے قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی مادیت پرستی جب انسان میں آتی ہے، انسانوں میں آتی ہے، تو پھر وہ خدا کو چھوڑ دیتا۔ اور مادیت پرستی سے کیا مراد ہے؟ اسی دنیا کے نعمتوں پہ خوش ہو جانا اور اسی کو آخری سمجھنا، یہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا اور اپنی آخرت کو فراموش کر دینا، تو یہ مادہ پرستی کہلاتی ہے۔ اور ہر زمانے میں یہ پائی جاتی ہے، ہمارے زمانے میں بھی بہت ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے پوچھو تو ہر شخص کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، اور وہ مستقبل سے مراد یہ کہ بڑا ہو کے یہ زیادہ سے زیادہ کما لے، دنیا بنا لے، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار لے۔ اور جو اصل فیوچر ہے، مرنے کے بعد قبر کا جو معاملہ ہے، اس کی تیاری، میدان محشر کی تیاری، جہنم سے بچنے کی تیاری، اس اصل فیوچر کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو الحمدللہ اس کی بھی فکر کرتے ہیں، تو لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ دنیا ہی کو اپنا فیوچر سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ اچھی ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت ہے یہ۔ تو فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تم یہاں کی زندگی میں ایسے ہی چین و سکون کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے جو نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہو؟ اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو وہ بتایا کہ فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں، وزروع ونخل طلعها حدیم، اور کھیتیوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہے۔ تو وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں انسان کو میسر آ جاتی ہے تو سمجھ لے کہ اس کو تمام نعمتیں مل گئی ہیں، کیونکہ باغات ہونا خوشحالی کی علامت ہے، پانی کا پایا جانا خوشحالی کی علامت ہے، اور زروع اور کھیتیوں کا اگنا یہ بھی ان کی مالداری کی علامت ہے، وہ نخل اور اسی طرح کھجوروں کے درخت لگنا یا اس سے پھلوں کا آنا، یہ سارا کا سارا بڑی نعمتوں کی علامت ہے۔ انسان کی یہ بنیادی ضرورتیں ان نعمتوں سے پوری ہو جاتی ہیں، لیکن پھر انسان جو کہ اور کی کوشش کرتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزیں پھر بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنے عیاشی کے لیے، جس کو غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ وہ دنیا کی نعمتیں جو لوگ طلب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ساری کی ساری نعمتیں مل جائے، پھر جب انسان کے پاس یہ نعمتیں آ جاتی ہیں، جس کے باغات لگے ہوئے ہیں، جس کی کھیتیاں لگی ہوئی ہیں، جن کے کاروبار چل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مال اور پیسہ بھی ہوگا، اور جب مال اور پیسہ ہوگا تو اپنی من بھاتی چیزیں خریدے گا اور استعمال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم سمجھ رہے ہو تمہیں انہی نعمتوں میں ایسے ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اور نعمتوں سے مراد تمہارے باغات ہیں، چشمے ہیں، کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت کے جن کے شگوفے بڑے نرم ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو استادی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کا ایک فن یہ بھی حاصل تھا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر نقب لگا کے اس کے اندر بڑے زبردست قسم کے، مضبوط قسم کے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ان کی ایک مہارت تھی۔ تو اس کے اندر بھی وہ ایسے تھے کہ جناب یہ گھر تو کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ ظاہر سی بات ہے پہاڑوں کے اندر جو نقب لگا کے گھر بنائے جائیں گے وہ کتنے مضبوط ہوں گے۔ فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیشہ ان نعمتوں میں نہیں چھوڑے جاؤ گے، یہ نعمتیں ہمیشہ برقرار نہیں رہیں گی، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کا خوف کرو اور اللہ کے نبی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ،
اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنوں پہ نہ چلو. یہ خصوصی طور پہ یہ امر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے واضح لفظوں میں کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم میں ایسے عناصر بھی پائے جاتے تھے جو لوگوں کو برائی کی طرف لگاتے تھے، حد سے بڑھنے والوں کی طرف لے جایا کرتے تھے. اور ہر زمانے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو ان کے زمانے میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی جو لوگوں کو عیاشی میں لگاتے تھے، کھیل کود میں لگاتے تھے، اللہ سے غافل کرتے تھے. تو آج ہمارے زمانے میں یہ چیزیں بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. کھلاڑی الگ لوگوں کو غافل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اداکار گلوکار وہ الگ لگے ہوئے ہیں، سیاستدان وہ الگ لوگوں کو غافل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر ایک لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے میں لگا ہوا ہے. صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں، مزے کی بات کرتے ہیں. دین کی بات صرف چند لوگ کرتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں. تقریباً اللہ کا یہی طریقہ کار رہا ہے. اب دیکھیں پوری قوم ایک طرف ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اور اللہ کا ایک بندہ ایک طرف ہے جو لوگوں کو اس گمراہی سے نکال رہا ہے. تو عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کثرت ہوتی ہے، اور جو ہدایت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ حد سے بڑھنے والوں کی پیروی مت کرو. تو آج ہمارے یہاں پر ہر طرف سے اسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو اسی طرف گامزن کیا جا رہا ہے. بندہ نماز کے لیے بڑی مشکل سے نکل پاتا ہے، پھر نماز پڑھ کے فوراً بھاگتا کہ ابھی فلاں پروگرام کا ٹائم ہو گیا، اب فلاں پروگرام شروع ہوگا، ابھی فلاں گفتگو ہوگی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ شو آئے گا، یا اور دنیا کے جھمیلے ہیں ان جھمیلوں میں لگ جاتا ہے.